کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز کم کریں خطیب، آواز کم کریں۔ آج اسلامی کیلنڈر کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب کا، جس کے اندر ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور رجب کی حرمت کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی، ان مہینوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اور رجب، شعبان اور رمضان یہ بڑی اہمیت کے حامل ماہ مقدس ہیں، اور ان 3 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 3 راتیں عطا کی۔ کتنی؟ ایک شب معراج جو رجب المرجب میں اللہ نے عطا کی، ایک شعبان المعظم میں شب برات کی رات اللہ نے عطا کی، اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی راتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور ان 3 مہینوں کی بڑی اسلام کے اندر افادیت، اہمیت ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں عبادات شروع کرتے اور رمضان کی تیاریاں رجب میں شروع فرما دیا کرتے تھے۔ صوفیہ نے ان 3 ماہ مقدس کی جو تفسیر بیان کی، آپ نے فرمایا کہ رجب کا ماہ مقدس یہ ہوائیں ہیں، شعبان یہ بادل کی مانند ہے، اور رمضان یہ بارش کی مانند ہے۔ بارش برسنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور پھر بادل چھاتے ہیں، اور اس کے بعد بارش برستی ہے۔ اسی طرح رجب المرجب اللہ کی رحمتوں کی ہواؤں کا نزول ہوتا ہے، اور شعبان المعظم یہ اللہ کی رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کی بارش سماسم برس رہی ہوتی ہے۔ اور صوفیہ نے پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رجب تو بیج کی مانند ہے، کہ جیسے کسی زمین پہ بیج لگا دیا جائے، اور شعبان بارش کی مانند ہے جب فصل تیار ہونے سے پہلے بارش برسائی جائے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے
رجب کی آمد اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جب رجب شروع ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو ایک دعا سکھائی، وہ تعلیم دی دعا کی کہ جس طرح رجب بیج بونے کا مہینہ ہے کہ جو رجب میں نیکیوں کے بیج بوئے گا تو پھر رجب کے بیجوں کی برکت سے شعبان میں اللہ کی رحمتوں کی اس فصل پر بارش ہوگی، اور پھر جب رجب میں اس نے اپنی اس کھیتی پہ بیج بوئے ہوں گے، بارش ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں وہ فصل تیار ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم رجب کے شروع ہوتے ہوئے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضور فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکت والا بنا دے، کیا بنا دے؟ اور رمضان تک ہمیں اس برکت میں پہنچا دے، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ حضور کی دعا ہے تو اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب کو بھی برکت والا بنا، شعبان کو بھی برکت والا بنا، اور رمضان کو ہمیں نصیب فرما۔ حدیثوں مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، کتنا؟ جنت کے اندر ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو اس نہر کا نام بھی رجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روزہ رکھنے والے کو رجب کی وہ نہر عطا فرمائے گا۔ اور مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہرا ہو جاؤں، جس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کو 3 روزے رکھے، کتنے؟ اللہ رب العزت ان 3 روزوں کی برکت سے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا؟ 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور صحابہ کرام علی رضوان رجب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے واقعات بھی ہیں، اور سب سے اہم واقعہ شب معراج کا ہے کہ حضور کو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا، کہاں پر؟ اور کعبہ قوسین وادنا کی سیر کروائی، آپ کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے گئے، جنت آپ کے دیدار کے لیے مشتاق تھی۔ یہ نہیں کہیں کہ حضور جنت کو دیکھنے گے، جنت نے دعا کی تھی مجھے حضور دکھاؤ، تو وہ رات جس رات کو جنت بھی طلبگار حضور تھی، اور آپ شب میں، اور حضور کی معراج تو رب تک پہنچنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، وہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا وہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج تو یہ ہے کہ حضور اپنے قدموں میں ہی قبول کر لیں، حضور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ میرا ہے۔ اور اس رجب المرجب کی ایک اور خاص بات ہے کہ 6 رجب کو سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا یوم وصال بھی ہے۔ آج کا تاریخ ہے 6 تاریخ، تو اس دن کی آج کا دن بڑی اہمیت کامل ہے کہ آپ کو وہ دن نصیب ہوا ہمیں کہ جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے رب سے اور حضور سے ملاقات کرنے کے لیے دنیا سے گئے، اور آپ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے کم 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ کتنا؟ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا، لیکن آج تک دنیا ان کے نام کو نہیں بھولی۔ آج بھی
حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے نام لیوا کروڑوں ہیں۔ ایک بات بتاؤں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پردادا کا نام کیا ہے تو شاید ہمیں یاد ہو، لیکن اس کے بعد اس سے آگے کا ہمیں یاد نہیں ہوگا۔ ہمیں سچی بولو، آپ سے کوئی پوچھے آپ دادا پردادا تک تو یاد رکھیں گے، لیکن اس سے پیچھے آپ کو نہیں پتا کون، یعنی آپ 100 سال کے پیچھے چلے جائیں آپ کو اپنا خاندان نہیں پتا۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ 800 سال گزر کے آج تک نام زندہ ہے۔ سلطان باؤ نے کہا تھا نا، میں قربان انا تھے باہو قبر جنا دی جیوے ہو، کہ جن کی قبریں بھی زندہ ہیں، کہ ہمارے 3 نسلوں میں ہمیں نام نہیں پتے اپنے خاندان کے، لیکن یہ 800 سال کا عرصہ گزر گیا، ان کا ذکر آج بھی تر و تازہ ہے، ان کا ذکر آج بھی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جنہوں نے اللہ کے ناموں کو دنیا میں لوگوں تک پہنچایا، کیا؟ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے ذکر کو دنیا تک لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، اللہ نے اس کے بدلے میں قیامت تک ان کے ناموں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہاں صوفیہ فرماتے ہیں اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہے، میں نے ایک آیت پڑھی نا الا ان اولیاء اللہ، اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہے تو قرآن پاک پڑھیں۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور تفسیر آنکھوں سے پڑھنی ہے، وہ کسی اللہ والے کے دربار میں چلا جائے۔ آج بھی وہاں قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آج بھی وہاں ذکر ہو رہا ہے، آج بھی وہاں پہ اللہ کے ناموں کو لیا جا رہا ہے۔ یہ اس کی عملی تفسیر ہے کہ جس نے رب کو نہیں بھولا، رب نے قیامت تک اس کو زندگی عطا فرما دی، اس کے نام کو زندگی عطا۔ آپ داتا علی حجویری میں چلے جائیں، آپ عبداللہ شاہ غازی دیکھیں، برائیاں خامیاں ہر چیز میں ہوتی ہیں، کسی چیز کا میں برائی ہونا اس چیز کی برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی، وہاں بے شمار رسومات ہیں، کوئی کہتا ہے ہندوانہ ہے، کوئی کہتا ہے مسلمانہ ہے، کہ آپ بتائیں کہ ان ہندوانہ رسومات کی وجہ سے ہم شادی کو برا کہیں گے؟ ہم نکاح کو برا کہیں گے؟ نہیں، ہم ان رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ نکاح تو سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ ہم میں سے، جو نہیں کیا تو ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا آج 800 سال کا زیادہ عرصہ گزر گیا، اسی دن آپ کا یوم وصال ہے۔ برطانوی صحافی B.W. آرڈن نے اپنی کتاب دا پروسیجر آف اسلام میں، جب اس نے کتاب لکھی نا دا پروسیجر آف اسلام، اس میں لکھا کہ میں نے بہت سے علاقے دیکھے، لیکن میں نے ہندوستان میں ایک جگہ دیکھی جہاں پر ایک قبر جو تھی وہ زندوں پہ حکومت کر رہی تھی۔ وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں ہند گیا اور وہاں میں اجمیر شریف کی قبر پہ گیا، میں دیکھا کہ وہاں وہ بندہ سالوں گزر گئے لیکن لوگ آج بھی اس کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ تو میں جان گیا کہ اصل میں حکومتیں بدلتی رہی، بادشاہ آتے رہے، اور جب تک وہ بادشاہ زندہ تھے لوگ ان کی حکومت میں رہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی حکومت اللہ نے قیامت تک رکھ دی ہے۔ ان کو سلطان الہند، سلطان کا معنی بادشاہ ہے، قیامت تک ہندوستان کا بادشاہ انہیں حضور نے بنایا۔ میں آگے بتاؤں گا، سمجھا رہی بات کی؟ تو آج بھی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھئی قبروں سے کیا ملتا ہے، وہ تو مٹی کی ڈھیری ہے۔ یاد رکھنا، آج بھی اگر کسی کی دل کی آنکھ روشن ہو، کس کی؟ اور اللہ رب العزت اسے دل کی آنکھ دے، وہ جان لے گا ہر قبر عام قبر نہیں ہوتی، کچھ قبر ایسی ہوتی ہے جو مر کر بھی اللہ انہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک انسان وہ ہے جو اللہ کے نام پہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا،
اور وہ جب مارا جائے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے راہ میں لڑ کر مرے اور وہ قتل ہو جائے، تمہارے سامنے اس کی سانس نکل گئی، جان چلے گئی، بل احیاء، اللہ کہتا ہے نہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ جو رب کے نام پہ تلوار سے لڑے اور اپنی جان دے دے، رب اسے مردہ کہنے سے منع کرتا ہے۔ آپ بتائیں جو رب کے عشق میں مرا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جس کا دل، جس کا روح، جس کا جسم اللہ کے عشق میں مرا ہو، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت دل کی آنکھ دے، اور جنہوں نے اللہ نے جن کو نظر عطا کی، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ والے قبروں میں اللہ کے نیک لوگ، ان کا فیض جاری ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے گزرے ہیں، حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام غالباً حضرت القدس نام تھا اس کتاب کا۔ نقشبند سلسلے کی حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ارادہ کیا، میں جہاں جہاں اللہ کے نیک لوگ دفن ہیں، میں ان کی قبر پہ جا کے دعا کروں گا اور ان سے فیض لوں گا، اور ان کے ساتھ جا کے ان کی برکتیں حاصل کروں گا۔ مجھے اکثر احباب ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، اور اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ تو بات تو سچ ہے، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مبارکہ فرمایا، انا قاسم، کیا فرمایا؟ واللہ یوتی، میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ حدیث پڑھیں، حضور نے فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یوتی، وہ رب مجھے عطا کرتا ہے۔ بھائی جسے رب عطا کرے اسے کون روک سکتا ہے؟ اس کی تقسیم پہ کون منع کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ اولیاء اللہ بھی رب کی تقسیمات ہیں، یا حضور کے دامن سے نکلی ہوئی وہ نہریں جو جس جگہ پہ ہوگی وہاں سے لوگ اس کا پھل کھائیں گے، اس سے سیراب ہوتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اولیاء اکرام کی قبروں پہ دعا کرنے کے نکلا، اور وہاں چلتے ہوئے میں پانی پت پہنچا، خواجہ شمس الدین پانی پت علیہ رحمہ کی قبر میں پہنچا، اور پھر حضرت خواجہ بو علی کلندر علیہ رحمہ کی قبر میں پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جب میں ان کی قبر کے پاس مراقبے کی حالت میں بیٹھا، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے دل میں اللہ کا ایک ایسا نور ڈالا کہ جس کے ڈالنے سے میرے جسم کا ہر ایک حصہ روشن ہو گیا، میرا قلب، میرا جسم، میرا روح تک روشن منور ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا اس نور کو لے کر، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ کے مزار میں پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں دیکھا کہ حضرت باقی باللہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسا تحفہ دیا کہ وہ تحفہ، وہ اللہ کا نور و نعمت جب مجھے ملی، مجھ پر ایسی دقت طاری ہوئی، ایسی کیفیت ہوئی، اور ایسی لذت محسوس ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں 1000 خوشیاں اس لمحے پہ قربان کر دوں۔ خواجہ بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نعمت کو لیا، اور لینے کے بعد جب میں واپس پلٹنے لگا تو حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ آج اللہ نعمت دیتا ہے، لوگ اس نعمت کو دنیا کی غرض سے کے لیے قربان کر لیتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان سے وہی مانگتے ہیں جو دنیا سے مانگتے ہیں، کاروبار نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، یہ تو کوئی دنیا دار بھی دے دے گا۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کی مجلس پہ دنیا نہ مانگو، دنیا والا مانگو۔
دنیا بنانے والا مانگو۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ہماری چھوٹی دنیا، ہم چھوٹا، وہ دریا ہم قطرہ مانگ رہے ہیں، اس سے کتنا؟ ہم دریا سے قطرہ مانگتے ہیں، ہم سمندر سے ہم ریت سے ذرہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں جو لوگ سمجھیں گے کون سی باتیں، یہی تو باتیں۔ تو کہا کہ اگر خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ یہ نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا، اسے ضائع ہونے نہیں دینا، اور یہ میری نعمت جو ملی یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے مجھے عطا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دلی گیا، اور جب حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا تو میں نے دعا کی۔ آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے مجھے کہا کہ تمہیں جو نعمت حضرت باقی باللہ نے دی تھی وہ سے میں نے دی تھی، وہ سے میں نے دی تھی، اس نعمت کی قدر کرنا۔ ایک بات رو کے بولوں، ہمارے یہاں سلسلوں کے اندر لوگوں نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ کیا کھینچی ہیں؟ لکیریں کھینچی ہیں، فلانا فلاں کے پاس، فلانا فلاں کے پاس نہیں جانا۔ اولیاء اللہ کا یہ شیوا نہیں ہے، اولیاء اللہ کے پاس تو جو بھی آتا ہے وہ دامن بھر کر جاتا ہے۔ یہ ہمارے چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، اس سے آگے بڑھے گا تو کچھ ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا بھائی، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ لامحدود ہے، اللہ کے بندوں کے پاس جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں وہ بھی لامحدود ہوتی ہیں۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی یاد رکھنا کہ اللہ کے نور کی مثال دودھ کی مانند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بھوری، کالی، رنگ برنگی بھینسوں کا دودھ سفید ہی ہوتا ہے، تم جس اللہ والے کے پاس جاؤ گے تمہیں اللہ کا وہی دودھ ملے گا، لیکن شرط یہ کہ کسی دونگے کے پاس، کسی چرسی موالی کے پاس، کسی 2 نمبر کے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ہر لمبے بالوں والوں کو، چرس پینے والوں کو، ہم ہر شراب نوش کرنے والوں کو، ہم ہر مرغے گھوڑے نچانے والوں کو کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ نانا، امام بخاری نے لکھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے حسن عطا کیا، آپ جس بستی، ہندوؤں کی بستی سے گزرتے تھے، آپ جس جگہ سے گزرتے، ایک ایک لمحے میں 1500 ہندو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو یہ آج کی دھوکے بازیاں تو اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دھوکے بازوں سے اپنی دامن کو کیا کرنا، بچا دینا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ تھے۔ دلی میں آپ کا مزار پرانوار ہے۔ آپ وقت کے شہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے۔ کس کے بیٹے؟ بولے نا، آپ بادشاہ کے بیٹے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ جب آپ حکم دیا کہ ہندوستان چلیں، آپ ہندوستان جانے لگے تو آپ اپنے شہزادے تھے، وہ اپنے گھوڑے پہ جانے لگے، جاتے 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 نیک ماں باپ کی اولاد تھے، تو آپ نے دیکھا کوئی اللہ کا نہیں جان پہچان، کہا کوئی اللہ کا نیک بزرگ جا رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا نا، کس روب کس لباس میں مل جائے کب خدا، ان اماموں اور ان چادروں میں نہیں ملتا اللہ، ان جبوں، ان شکل و صورت میں خدا نہیں ہوتا، شاید وہ کس روپ میں مل جائے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے گزر تھے، تو وہ وہاں سے آئے شہزادے۔ ادب سب سے بڑا اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک زینہ ہے، جس کے پاس ادب نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ احباب ہیں نا، کہتے ہیں سب مر گئے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، جو زندگی پر یہ بولتا رہا کہ کچھ نہیں ہے، میں آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، خواجہ کی بات آج بھی زندہ ہے۔ جو زندگی پر مخالفت کرتے رہے ان کا نام مٹا۔ بات یاد رکھنا کہ نام ان کا مٹتا ہے جو مٹانے کے لیے آتے ہیں، جو رب کے نام کو بلند کرتا ہے رب اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ شہزادے، بادشاہ کے بیٹے، آپ نے دیکھا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، گھوڑے سے اتر گئے۔ کس سے اترے؟ گھوڑے سے اترے، اتر کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ساتھ 10 بوسے کی، سلام کیا، ان کے ہاتھوں کو چوم کر واپس جانے لگے۔ تو کئی اجازت دی، کہا ایسی کوئی جان نہ پہچان، سلام کر کے واپس جانے لگے۔
تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری روایت میں آتا ہے کہ جیسے وہ گھوڑے میں چڑھے اور چڑھ کر واپس جانے لگے، جب تک گھوڑا گھما چلتا رہا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کو دیکھتے رہے۔ تو خادم نے کہا حضرت وہ بندہ تھا، شہزادہ لگتا تھا، مل کے چلا گیا، کہ اس نے بڑا ادب کیا، دل پہ آ گئے نا، کہ اس نے بڑا احترام کیا، اس نے بڑا اچھے طریقے سے ملا، میں اس کو وفاؤں کا بدلہ دوں گا، میں اس ادب کا بدلہ اسے دوں گا۔ پھر کیا بدلہ دیا؟ آپ کو کتب سے قطب الدین بنایا، بختیار کاکی علیہ رحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ شہزادے، اور پھر آپ بچپن میں اتنے نیک تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں سے مدرسے میں مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، تو استاد جی نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا۔ قطب الدین بختیار کاکی نے جب پڑھنا شروع کیا، الف با تا سا سے لے کر قرآن کے 15 سپارے سنا دیے۔ استاد نے کہا پہلے دن پڑھنے آئے ہو، آدھا قرآن کس نے پڑھایا؟ کہا کہ میری ماں کو 15 سپارے یاد تھے، جب میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی وہ قرآن پڑھتی، میں سنتا رہتا۔ تو ماں باپ کی عادات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ آپ اپنی بیوی کو گالیاں دیں گے، بیٹا باہر گلی میں گالیاں دے گا۔ آپ جو گھر میں برے الفاظ بولیں گے، بیٹا وہی بولے گا، بیٹی وہی بولے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بدتمیز ہیں، کس نے کی ہے؟ ماں کے پیٹ سے تو نہیں آئے تھے، وہ آپ نے سکھایا انہیں، یہ معاشرہ سکھاتا ہے انہیں۔ جو بویا ہے وہ کاٹو گے، جو بویا ہے اس سے تم نے کاٹنا ہے۔ آج جس طرح کا رویہ آپ کا ہوگا، آپ کی اولاد کا ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا۔ تو کہا میری ماں پڑھتی تھی تو میں نے سن کر کیا کر لیا؟ یاد کر لیا۔ اور پھر قطب الدین بختیار کاکی اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے اپنے دور کے، کہ اس وقت کا دلی کا بادشاہ شمس الدین تمش آپ کا مرید تھا۔ اور جب حضرت آپ کی تربیت تھی نا، آج تو کوئی بندہ کہیں مرید ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں تربیت کیا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے آیا کھانا کھایا اور چلا گیا، یہی آئے کھانا کھائے اور چلے گئے۔ یہ نہیں، یہ کھانا تو جانور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، ہاتھی اتنا کھاتا ہے اتنا انسان زندگی بھر نہیں کھاتا، جو ایک وقت کا کھانا ہے۔ اصل معنی تربیت کا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی جب آپ کی کیا نام ہے سنگت میں وقت کا بادشاہ آپ کا مرید ہوا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ نے انتقال کے وقت کہا کہ میرا جنازہ وہ بٹائے گا۔ کون؟ جس کے اندر 3 عادتیں ہوں گی۔ کتنی؟ 3 عادتیں جس کے اندر ہوگی میرا جنازہ وہ پڑھائے گا۔ کہ کون سی 3 عادتیں اور 3 وصیتیں آپ نے کی؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کے بعد پھر گناہ نہیں کیا، جس نے توبہ کے بعد لقمہ حرام نہیں کھایا، جس نے توبہ کے بعد تہجد نہیں چھوڑی، فرض تو چھوڑیں کہ جس نے توبہ کرنے کے بعد تہجد بھی قضا نہ کی ہو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا وہ جنازہ پڑھا ہے، اعلان ہوا کہ آپ کی خواہش تھی کہ وہ شخص جنازہ پڑھائے گا کہ جس نے یہ 3 خصائص جس کے اندر ہوں گے۔ پہلا توبہ کے بعد، دوسرا توبہ کے بعد لقمہ حرام اس کے منہ میں، تیسرا توبہ کے بعد کس نے تہجد بھی قضا نہ کی، فرض تو بہت دور کی بات۔ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے شیخ خاموش کھڑے ہوئے۔ کہا کون ہے جو تہجد بھی قضا نہ کرے؟ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ 7ویں صف کے اندر خواجہ شمس تبریز جو وقت کا بادشاہ تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یہ خاصیت میرے اندر ہے، بادشاہ بھی ہوں اور نیک عادات بھی ہیں۔ کیوں؟ قطب الدین بختیار کاکی کی برکتیں تھیں۔ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، بدر الدین علیہ رحمہ سرندی فرماتے ہیں، مختصر کہہ کے اگلا جمعۃ المبارک کو مزید بات کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں قطب الدین بختیار کاکی کے مزار سے ہو کر اجمیر شریف پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، دیکھیں ہم سب جاتے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ قبر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں بھئی؟ وہ قبر ہے بس، آگے دعا کی، ہم نے تو فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی تھی، دعا کی بس چلے گئے۔ یاد رکھنا کہ اللہ والوں کے دربار پر اگر شریعت کے تحت جایا جائے، وہاں کوئی بھی بندہ ایسے ہی جائے گا لیکن دامن بھر کے واپس آئے گا۔ کیوں؟ جس جگہ پر کوئی مومن دفن ہوتا ہے اس جگہ پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس جگہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں وہ بارش کی مانند ہیں۔
جو نہانے نہ بھی جائے بارش میں جائے گا بھیگ جائے گا، اس طرح جو کچھ مانگنے نہ بھی جائے اے اپنے لیے دعا کرے گا، اللہ بیڑا پار کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بدرالدین سرندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں اجمیر شریف میں گیا، میں نے خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس پر؟ تخت پر بیٹھے ہیں، اور وہ ان کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ سورج کی روشنی بھی ان کے سامنے مانت تھی، وہ باطنی اور روحانی طور پہ اتنے خوبصورت تھے، تو میں دیکھ کر ان کو دیکھ نہ پایا۔ دیکھیں، جو مادیت کی نظر سے دیکھے گا وہ تو مٹی دیکھ رہا ہے، وہ قبر دیکھ رہا ہے، وہ مقبرہ دیکھ رہا ہے بس۔ وہ فرمایا کہ ہاں، جس کو اللہ دل کی روشنی عطا کرتا ہے وہ قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے، وہ قبر کے اندر۔ یہ باتیں نہیں ہیں، باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم فقط قبر دیکھتے ہیں اور اللہ والے قبر کے اندر کے احوال دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہاں آپ تخت پہ بیٹھے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو مٹی کی ڈھیر ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، چمگادڑ کو سورج کی روشنی نظر، اندھے کو روشنی نظر نہیں آتی۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ والوں کی جگہیں ہوتی ہیں، جو ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کا ٹھاٹتے مارتا وہ سمندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سمندر سے وہی فیض یاب ہوتا ہے جو طلب کے لیے آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو اس کے بارے میں مزید بات کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کو بتائیں گے جسے تم مٹی کی ڈھیر سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا کہ ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مردہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کچھ قبریں جنت کا باغ اور کچھ قبریں جہنم کا گڑھا۔ آپ قبرستان جاتے ہیں، آپ کو کہیں آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے قبر پہ؟ بتائیں، کسی قبر پہ آگ لگی ہو، آپ قبرستان جاتے ہیں، کسی قبر پر وہ زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، نہ ہم تو ظاہری آنکھوں سے مٹی دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو کوئی قبریں علی شان حرام خور بندہ شرابی مر جاتا ہے، اس کی قبر کو لوگ آراستہ کر لیتے ہیں، اندر آگ ہوتی ہے، اندر آگ۔ کوئی فقیر ہوتا ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اس کے قبر کا نشان ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا یہ حضور کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے۔ ہر قبر ایک طرح، ہر مردہ ایک طرح، کوئی قبر جنت ہے اور کوئی قبر دوزخ۔ آپ بتاؤ جو جنت ہوگی وہاں جانے والے کو جنت کی برکتیں نہیں ملیں گی؟ جو قبر اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوگی، کیا ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ تو آنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے نیک بندوں کے وصال کا دن آئے تو اس دن فاتحہ کرنا۔ میں نے علی بھائی نے انشاءاللہ شربت کا اہتمام کیا ہے، تو دعا کریں وہ ایصال ثواب کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارا یہ تو۔ کسی نے کہا شربت پلانے سے کیا ہوگا؟ ایک سوال بات ختم کروں گا کہ شربت پلانے سے کیا ہوگا؟ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام حرام اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اللہ نے جو حرام کیا حرام، میں اور آپ کسی چیز کو حرام کر سکتے نہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کیا ہوگا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، سفر میں ایک جگہ پہ رکا، مجھے پیاس تھی، میں دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا یار پانی دو۔ کسی نے کہا بوڑھا آدمی ہے، نیک بندہ ہے، شربت پلا لوں۔ گھر والوں نے کہا کہ نیک آدمی ہے، کوئی جان سفر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں گھر والوں نے شربت بنا کے نیت کی کہ ہمارا باپ مر گیا، چلو بزرگ پیے گا، ثواب مل جائے گا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب میں نے شربت پیا اور شربت پینے کے بعد میں مراقبے میں گیا اور پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں جب میں مراقب ہوا نا، مراقب، تو مراقبے کی حالت میں میں نے دیکھا میں نے شربت یہاں پیا، جنت میں کسی اور نے پیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے شربت کس نیت سے دیا؟ کہا ہمارا باپ مر گیا تھا، ہم نے سوچا کہ آپ بزرگ ہیں، مسافر ہیں، پئیں گے ہمارے باپ کو ثواب پہنچے گا۔ کہا کہ ہاں پہنچ گیا، ہم نے یہاں پیا، اللہ نے اسے وہاں پلایا ہے۔ سمجھا نہیں بات؟ تو ان لوگوں کی باتوں میں آنے کا فائدہ نہیں، یہ خود اندھے ہیں، سمجھتے سب اندھے ہیں، یہ خود اپنے آپ کا، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ میں فرقہ واری کی بات نہیں کر رہا، میں ایسی بات کر رہا ہوں اولیاء اللہ کی جگہ جو ہے وہ محبت کی جگہ ہے۔ آپ کو کوئی کچھ بھی کہے، آپ فقط وہی کرنا جو آپ کا دل کہتا ہے۔ لوگوں کی میری باتوں میں نہیں آنا، کسی کی بات میں نہیں آنا۔ دل ہے نا سب سے بڑا مفتی، حضور کے پاس آیا، یا اللہ یا رسول اللہ، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کس کی مانیں؟ کہا دل کی۔ کس کی؟ کا سب سے بڑا مفتی تمہارے دل میں۔ تو سوچو نا، اگر ہمیں کوئی تحفہ دے، ہم اس کے بدلے میں، ہمارے یہاں ایک رسم چلتی ہے نیوندرا کہ شادی کے موقع پر 1000 روپے جو بندہ دیتا ہے دولہے کو، اب نیت ہوتی ہے 1500 دے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب یہ جائز ہے ناجائز کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ جو 2000 دیتا ہے وہ بدلے میں 3000 دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر 1 روپیہ دیں گے تو اللہ انسان نہیں ہے،
انسانوں کا جہانوں کا خالق ہے. آپ ایک قطرہ دو گے وہ سمندر دے گا، وہ سمندر دے گا. شیطانی انسان نما شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں فضول خرچی ہے. کوئی فضول خرچی نہیں. جتنی خیرات کرو کم ہے، جتنا دو کم ہے. جتنا تم دو گے، میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، کنواں کب سوکھتا ہے؟ جب اس سے پانی نکالنا چھوڑا جائے. جب کنواں پانی نہ نکالا جائے وہ سوکھ جاتا ہے. تو یاد رکھنا کہ جب اللہ کی راہ میں نہیں لیا جاتا، ختم. تو یہ انسان نما شیطان جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں پھیلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بے شک تمہارے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.